اقرار الحسن کی ایئرپورٹ پر FIA کے ملازم سے تلخ کلامی والی کلپ تقریباً سب نے دیکھی ہے۔ اقرار الحسن اپنا کول لوز کر گئے اور چڑھ دوڑے سرکاری ملازم پر۔ کون ٹھیک ہے کون غلط، یہ بحث تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ کر اقرار الحسن کے رویے پر بات کر لیتے ہیں، ان کے بیہیویئر پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اقرار صاحب سے یہ سوال کہ بھائی آپ ہمیشہ اتنے فیوریس کیوں رہتے ہیں؟ میں نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے آپ کو فیوریس دیکھا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی دائمی فرسٹریشن ہے، اینڈ یو سیم ٹو بی ٹیکنگ آؤٹ یور فرسٹریشن آن دا پیپل اراؤنڈ یو۔ یار آپ کیمرے پر ایسا بیہیو کرتے ہیں تو مجھے کبھی کبھی یہ فکر ہوتی ہے کہ آپ ایک سیاسی پارٹی کے بانی اور رہنما ہوتے ہوئے بھی جبکہ آپ کو اپنا مطلب اس وقت ریپوٹیشن کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے، آپ اس طرح بیہیو کرتے ہیں آن کیمرہ، تو آف کیمرہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کس طرح پیش آتے ہوں گے؟ یار ایک بات سمجھ نہیں آتی، ہم جیسا ایک عام پاکستانی اگر چڑچڑا ہوتا ہے، لڑتا جھگڑتا پھرے، بات بات پر غصہ آئے، فرسٹریشن کا شکار ہو، تو شاید بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کو پانی نہیں مل رہا، اسے گیس نہیں مل رہی، اس سے موبائل چھن جاتا ہے، مہنگائی کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو ہیلدی کھلا نہیں پاتا، وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتا ہے لیکن دے نہیں پاتا کیونکہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم ہے نہیں، اور پرائیویٹ اسکولز میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی اچھی تعلیم کے نام پر فراڈ ہے، اپنے کسی عزیز کا اچھا علاج نہیں کرا سکتا کیونکہ علاج بہت مہنگا ہے، سرکاری اسپتالوں میں علاج کے مواقع بہت کم ہیں، پرائیویٹ بہت مہنگا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ چڑچڑا ہوا ہے، حالانکہ ان حالات میں بھی اللہ نے صبر کا حکم دیا، ان حالات میں بھی صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، اور الحمدللہ بہت لوگ صبر اور شکر کرتے بھی ہیں۔ لیکن آپ کیوں اتنے چڑچڑے ہوئے پڑے ہیں یار؟ آپ کو تو اللہ نے سب دیا ہے، آپ تو اس ملک کے ایلیٹ کلاس میں شمار ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی۔ ایک سیاسی رہنما کا رویہ اس کے ورکرز میں سرایت کر جاتا ہے، یہ بات آپ کو نہیں پتہ؟ ایک سیاسی رہنما کا جو رویہ ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان کے ورکرز میں۔ تو اگر آپ سیاسی رہنما ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اخلاق اچھے رکھیں۔ اگر لیڈر خوش اخلاق اور ویل مینرڈ ہوگا تو ورکر بھی خوش اخلاق ہوگا۔ اسی طرح اگر لیڈر بد اخلاق اور بد زبان ہوگا تو اس کے ورکرز بھی بد اخلاق ہوں گے اور بد زبان ہوں گے۔ آپ نے سیاست کے میدان میں قدم رکھ ہی لیا ہے تو اب اپنے ورکرز کے لیے اچھی مثال بنیں، بجائے پبلسٹی سٹنٹس کے، شارٹ کٹس کے، جینوئنلی عوام کی بھلائی کا سوچیں، کیونکہ شارٹ کٹ کبھی بھی ایک اچھا آپشن نہیں ہوتا، اور یہ آپ جانتے ہوں گے کیونکہ آپ بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے اور بہت زیادہ پالشڈ آدمی ہیں۔ آپ اپنی نیت صرف اللہ کی خاطر عوام الناس کی خدمت رکھیں، باقی کامیابی ناکامی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اقتدار دینا بھی اللہ کا کام ہے اور اقتدار چھیننے والا بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے اقتدار دے دیتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں یار، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ تو آپ اللہ کے لیے لوگوں کی خدمت کی کوشش کریں، لوگوں کی خدمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اقتدار کے لیے جدوجہد کرتے رہیں۔ اقتدار کے لیے جدوجہد کرنا اس نیت سے کہ اسلام کی سربلندی ہو، عوام کی خدمت ہو، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے مدد طلب کریں۔ جب تک مقصد پورا نہیں ہوتا تب تک صبر سے کام لیں، اور جتنی اللہ نے عزت دی اس پر شکر کریں۔ اللہ چاہے گا تو اقتدار بھی مل جائے گا آپ کو، اور نہیں چاہے گا تو بھی آپ اپنے حصے کا کام کر کے اللہ سے اپنا حصہ لے لینا۔ لیکن یہ چڑچڑاپن، یہ جھگڑالو رویہ، یہ آپ کو بجائے فائدے کے نقصان دیں گے، ٹھیک ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔